السلام علیکم معزز ناظرین، اب ہم اس پروگرام کے دوسرے اور آخری حصے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ختم کیا تھا۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ملک صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا یہ منصوبہ اچانک بنایا گیا ہے یا پھر یہ تمام فیصلے جلد بازی میں کیے گئے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ سب سے پہلے یہ منصوبہ 2005 میں یعنی آج سے تقریباً 12 سال قبل تنظیم مبصرین اسلامی کے ترجمان فضل محمود اور ملیشیا کے مہاتیر محمد نے پیش کیا تھا، جس کو اس وقت کے سعودی کنگ محمد عبداللہ رحمہ اللہ علیہ نے بہت پسند کیا تھا، اور اس پر پاک فوج کے مایہ ناز سپوت، جن سے ہمارا ازلی دشمن بھارت خاصا خوف زدہ رہتا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ مرحوم جنرل حمید گل رحمہ اللہ علیہ نے بھی اس منصوبے یعنی متحدہ عساکر اسلام پر خاصا کام کیا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ مرحوم جنرل حمید گل رحمہ اللہ علیہ نے بھی اس منصوبے متحدہ عساکر اسلام پر بھی خاصا کام کیا تھا، چونکہ اس وقت الحرمین شریفین کی سلامتی اور امت مسلمہ پر کوئی خاص خطرات کا سامنا نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ منصوبہ وقتی طور پر فائلوں میں گم ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی ان فتنوں اور خطرات نے سر اٹھایا، تب اس منصوبے کو عملی شکل دے دی گئی۔ لیکن افسوس کہ اصل حالات اور واقعات کو بیان کرنے کا کسی کے اندر حوصلہ اور جرأت بھی نہیں، حتیٰ کہ سچ بولنے سے ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں کہ وہ کیا تلخ حقائق ہیں کہ جن کی بنا پر مسلم فوجی اتحاد کی اب بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس سینیریو کو سمجھنے کے لیے ماضی میں جھانکنا ہوگا۔ کیا آپ تفصیل سے بیان کرنا پسند کریں گے کہ وہ کیا پرآشوب حالات اور محرکات تھے جن کی بنا پر مسلم ملٹری الائنس کی بنیاد رکھی گئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے، اور یہی تلخ سچ میں آج قوم و ملت کو بتانے کے لیے آپ کے پروگرام میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ غالباً فروری 2015 کی بات ہے کہ ایرانی حمایت یافتہ فتنہ گر حوثیوں نے یمن کی ایک آہنی اور جائز حکومت کا تختہ الٹ کر زبردستی اقتدار پر قبضہ کر کے امت اسلامیہ کی پیٹھ پر چھرا گھونپ دیا، جس کے ساتھ ہی عالم اسلام کے دو مقدس ترین مقامات مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید خطرے کی زد میں آ گئے، جس نے عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیا۔ تب اس وقت ایران، بانگ دل، شام سمیت خلیجی ممالک میں مذہب کے نام پر دہشت گردوں اور اپنی ہی قوم کے سفاک قاتل نصیری بشار الاسد کو سپورٹ کر رہا تھا، جبکہ روس نے ایران کی دعوت پر 30 ستمبر 2015 کو اپنے پورے لاؤ لشکر اور رعونت بھرے انداز میں سرزمین انبیاء یعنی شام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جدید اور مہذب کہلانے والے روس نے وحشت اور درندگی کی ایک نئی تاریخ رقم کی، اور بدترین مسلم کشی کا وحشیانہ یہ سلسلہ پوری شدت کے ساتھ اب بھی جاری ہے۔ حقوق کے نام پر اٹھنے والی ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں کا فتنہ آہستہ آہستہ ارض توحید یعنی سعودی عرب کے اندر سرایت کرنے لگا، حتیٰ کہ اکتوبر 2016 کو اچانک فتنہ گر حوثیوں نے مکہ المکرمہ کی جانب میزائل داغ کر الحرمین شریفین کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، جس کے ساتھ ہی ان کی سیاہ پردے میں چھپی ہوئی بھیانک اصلیت اسلامی دنیا کے سامنے آشکار ہو گئی۔ بلکہ اس سے قبل رمضان المبارک میں مسجد نبوی میں دہشت گردانہ کارروائی کر کے عالم اسلام کو چیلنج کر دیا کہ ہم آپ کے مقدس ترین مقامات تک پہنچ چکے ہیں، اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ، جس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ان کے پس پردہ سرگنے کیا چاہتے ہیں، اور اب وہ اس جنگ کو سعودی عرب کے اندر تک لے آئے ہیں۔ آئے روز سعودی شہروں، سیکورٹی اہلکاروں اور خاص کر مساجد میں تسلسل کے ساتھ دہشت گردی کی کارروائیاں کر کے سعودیہ عربیہ کے خلاف بدترین پراکسی وار کا آغاز کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اب فتنہ گر حوثیوں نے یمن میں اپنے زیر قبضہ علاقوں میں سابق باغی صدر علی عبداللہ صالح کی فوج کے ساتھ مل کر قانونی اور آئینی حکومت کے متبادل کے طور پر ایک گورننگ کونسل قائم کر کے ایک نمائشی وزیر اعظم بھی مقرر کر دیا ہے۔
حوثیوں کے ان شر انگیز اقدامات نے خطے میں امن کی تمام کوششوں کو ہمیشہ کے لیے سبوتاژ کر کے اقوام متحدہ کے منہ پر زبردست تھپڑ رسید کیا ہے۔ اس موقع پر امریکہ اور مغربی ممالک کا اسلام دشمنی پر منافقانہ رویہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اب صورتحال کچھ یوں بن رہی تھی کہ اگر ایک جانب امت اسلامیہ کو چار اطراف سے روسیوں، امریکہ اور صہیونی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہ داعش، مغربی حمایت یافتہ علیحدگی پسند کردوں، خارجیوں، تکفیریوں، فتنہ گر حوثیوں اور رافضیوں کی جانب سے بدترین ننگی جارحیت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو دوسری جانب امریکہ اور مغربی ممالک کی اس خطے میں جاری منافقانہ پالیسیوں نے سعودی عرب کو جلد ہی عدم تحفظ کا احساس دلا دیا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہر قسم کی دہشت گردی کو کچل دیا جائے۔ تب عزت مآب اور خادم الحرمین شریفین سلیمان نے مشرق وسطیٰ کے تیزی کے ساتھ بدلتے ہوئے حالات کا درست اندازہ لگا کر اور دور اندیشی سے کام لے کر دسمبر 2015 کو فوری طور پر 34 مسلم ممالک پر مشتمل اتحاد کی داغ بیل ڈال دی، جس کے ساتھ ہی مشرق وسطیٰ میں 3 واضح اتحاد معرض وجود میں آ گئے۔ نمبر 1 مسلم ممالک کا اتحاد، نمبر 2 اہل مغرب کا اتحاد یعنی نیٹو، اور نمبر 3 روسی اتحاد، جس میں روس، ایران، شام، عراق، علیحدگی پسند کرد اور بہت سے ایرانی حمایت یافتہ شدت پسند مسلح جتھے شامل ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ شروع دن سے ہی مسلم اتحاد کی اگر ایک جانب داعش اور بغدادی مخالفت کر رہا تھا اور تو دوسری جانب حیران کن طور پر اسی دن سے ہی روسی اتحاد بھی مسلم اتحاد کی شدید مخالفت کر رہا ہے، حتیٰ کہ روس نے پاکستان کو اس اتحاد سے باہر نکالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ بعض مبصرین کے مطابق روس یہ سب کچھ ایران کی شدید خواہش پر کر رہا تھا۔ ایران جو پہلے ہی اپنے توسیع پسندانہ سیاسی عزائم اور انتہا پسندانہ پالیسیوں کی بنا پر مشرق وسطیٰ اور مملکت اسلامیہ پاکستان میں عوام کی حمایت کھوتا جا رہا ہے۔ اس وقت حکومت پاکستان پر جو پریشر آ رہا ہے، کیا مصلحت کے تحت حکومت کو اپنا فیصلہ واپس لے لینا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ میری بات ذرا غور سے سنیں، کم ٹو دی پوائنٹ پلیز، کیونکہ اگر اس وقت حکومت وقت پڑوسی ملک کے نفسیاتی حربوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر پیچھے ہٹ جاتی ہے تو ملک پوری اسلامی دنیا سے مکمل طور پر کٹ جائے گا اور سیاسی، مذہبی اور عسکری و اقتصادی طور پر تنہائی کا شکار ہو جائے گا، جس کا ازالہ دہائیوں تک نہیں ہو سکے گا۔ خدارا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ پاکستان دشمن قوتوں کی بھی یہی منشا و خواہش ہے۔ اب یہ ارباب اقتدار کی ذہانت اور جرأت مندی کا امتحان ہے کہ وہ کیا آگے بڑھ کر اس انتہائی اہم ذمہ داری کو سنبھال کر دہشت گردوں اور ان کے سرگنوں کے مکروہ منصوبوں کو ملیا میٹ کرتی ہے، یا پھر 20 کروڑ عوام کو یا پھر امت اسلامیہ کو ان خونی بیڑیوں کے آگے کھلا چھوڑ دیتی ہے۔ میرا یہ پیغام ہر طبقہ فکر اور ان کے ذمہ داروں تک پہنچاؤ، خاص کر دینی، مذہبی، عسکری قیادتوں اور میڈیا سے ریلیٹڈ لوگوں تک، کہ عوام کے اندر یہ خیال تیزی کے ساتھ تقویت پکڑ رہا ہے کہ یمن کے ایشو سے لے کر اب تک پاکستان کو ایران کی زیر اثر خارجہ پالیسی پر چلایا جا رہا ہے اور مملکت کو عراق، یمن، لبنان اور شام کی طرح پوری قوت کے ساتھ ایران کی خارجہ پالیسی کے زیر اثر لانے کی مذموم کوششوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ خدارا اس سنگین معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مملکت اسلامیہ کے تمام سنجیدہ اور محب اسلام و محب وطن کے تمام طبقوں کو اس کا سختی کے ساتھ نوٹس لینا ہوگا، ورنہ پڑوسی ملک کے تمنوں پر پلنے والے کہیں پاکستان کو بھی شام، یمن یا پھر عراق نہ بنا دیں۔
میرا تب بھی یہی موقف تھا، میرا آج بھی یہی موقف ہے کہ اگر اس وقت حکومت پاکستان پڑوسی ملک کے ہاتھوں بلیک میل ہونے کی بجائے پاک فوج کو دہشت گرد حوثیوں کے فتنے کو کچلنے کے لیے روانہ کر دیتی تو آج نہ حلب کا سانحہ جنم لیتا اور نہ ہی اس وقت الحرمین شریفین شدید خطرے کی لپیٹ میں ہوتے۔ مسلم ملٹری الائنس کے حوالے سے بڑی طاقتوں کا کیا رد عمل؟ بھارت، امریکہ اور مغربی ممالک کی کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی یہ خواہش ضرور موجود ہے کہ مسلم ممالک اور خاص کر پاکستان اور سعودی عرب میں دہشت گردی کا ناسور ختم نہ ہو، تاکہ ان کو سیاسی، مذہبی، معاشی اور عسکری طور پر عدم استحکام کیا جاتا رہے۔ امریکہ اس بات پر پریشان ہے کہ خطے میں پاکستانی فوج کا اثر و رسوخ بڑھنے سے امریکہ کی اہمیت کم ہو جائے گی، جبکہ افغانستان میں مجاہدین کے ہاتھوں ایک متوقع ذلت امیز اور شرمناک شکست کا بھی اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کشمیر میں بڑھتی ہوئی آزادی کی تحریک سے بھارت نے نوشتہ دوار پڑھ لیا ہے کہ اب وہ ماضی کی تاریخ کا حصہ بننے جا رہا ہے، کیونکہ اسلامک ملٹری الائنس بننے سے بھارت اسلامی دنیا کی حمایت مکمل طور پر کھو دے گا، جس کے ساتھ ہی صرف کشمیر ہی نہیں بلکہ پورے بھارت میں مجبور، مقہور اور مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی آزادی کا سورج جلد ہی طلوع ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ جبکہ روس افغانستان میں عربوں کے ہاتھوں پڑنے والی مار کا بدلہ شام میں لے رہا ہے، جس نے روس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ محترم جنرل صاحب کی تقرری اور اسلامک ملٹری اتحاد کے خلاف روس بھی ہے، امریکہ بھی ہے، بھارت بھی ہے اور ایران بھی ہے۔ ملک صاحب، آپ نے ابھی ایران کا نام لیا ہے، بات کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں اس سے قبل پچھلے سوال میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، در حقیقت گزشتہ 37 سالوں سے مشرق وسطیٰ میں رچائی گئی فرقہ واریت اور تحریب کاری پر مبنی جنگ کے بعد شام میں اپنے گھناؤنے کردار کی وجہ سے اسلامی دنیا میں ایران نفرت کی علامت بن چکا ہے اور دن بدن سیاسی تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اس دوران افریقہ سے لے کر مشرق وسطیٰ تک کئی ممالک نے ایران سے مکمل طور پر سفارتی تعلقات بھی ختم کر لیے ہیں۔ ان منفی سرگرمیوں اور ہتھ کنڈوں سے آنے والے وقت میں ایک یقینی شکست کے خوف نے ایران کی مذہبی اور عسکری قیادت کے اوسان خطا کر دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ان پر اور ان کے خلیفوں پر نزاع کا وقت طاری ہے۔ اس امر کا اندازہ ایران کے سرکاری میڈیا کے رد عمل سے لگایا جا سکتا ہے، جو محترم جنرل رحیل صاحب کی تقرری کے خلاف زہر اگلنے میں مسلسل مصروف ہے۔ ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں آ کر قوم و ملت کو ان تلخ حقائق سے آگاہ کیا ہے اور پردوں میں چھپی ہوئی ان ہولناک سازشوں کو بھی تشت ازبام کیا ہے، جس سے امت اسلامیہ کی ایک بڑی تعداد اس سے قبل مکمل اندھیرے میں تھی۔ مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگوں کے اشکالات دور ہو چکے ہوں گے اور ان کو بہت سے سوالوں کے جواب بھی مل چکے ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اب ایمان افروز اور جرأت مندانہ فیصلے کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے محترم ناظرین سے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔